بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ عید قربان کے مسائل پر گفتگو جاری ہے۔ آج مسئلہ نمبر 1 ہے، گائے، اونٹ، بھینس میں 7 افراد شرکت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ان بڑے جانوروں میں 7 افراد قربانی کے لیے شراکت کر سکتے ہیں۔ 2 3 4 5 6 تو کر سکتے ہیں، 7 سے 8 نہیں کر سکتے، 7 کر سکتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اونٹ، گائے اور ان یہ جو بڑے جانور ہیں، ان میں 7 افراد کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ صاحب ہدایہ برہان الدین المغنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 2 3 4 5 6 سے تو ہو سکتی ہے، 8 سے نہیں ہو سکتی، اور اگر جو 7 افراد حصہ ڈال رہے ہیں ان میں سے کسی کا حصہ کم ہے تو یہ قربانی نہیں ہوگی، سبھی کی نہیں ہوگی، کیونکہ جو وصف قرابت ہے، یعنی جو قربت حاصل کرنے کے لیے پورا حصہ ہے، وہ نہیں رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کی طرف اور توجہ دلاتے ہیں، اگر 7 بندے قربانی کرنے والے ہیں، ان 7 بندوں میں سے ایک عیسائی ہے، یعنی غیر مسلم ہے خدا نخواستہ، یا 7 افراد ہی مسلمان ہیں، تو ایک کی نیت میں تھوڑا سا فطور آ جاتا ہے، اس کی نیت قربانی کرنا نہیں ہے، اس کی نیت گوشت جمع کرنا ہے، تو یاد رکھ لیں یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، کسی کی قربانی نہیں ہوگی، کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 2 ہے، کیا جو اونٹ کی قربانی ہے وہ گائے سے بہتر ہے؟ جی ہاں، اونٹ کی قربانی گائے سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو نفلی قربانی میں جو کل میں نے حدیث پاک عرض کی تھی کہ سفر میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ 10 افراد کی طرف سے اونٹ کی قربانی کی گئی، چونکہ سفر میں قربانی واجب نہیں ہوتی، چونکہ نفلی قربانی میں اونٹ کا ذکر ملتا ہے، نمبر 1۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو بندہ جمعے کے لیے سب سے پہلے آتا ہے اس کو بھی اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، تو جنہوں نے آنا ہی نہیں ہے خیر ان کو کیا ملنا ہے، اب یہ موضوع پھر اور چھڑ جائے گا۔ تو جو سب سے پہلے جمعے پر آتا ہے اس کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، تو اس سے ان چیزوں سے پتہ چلا کہ جو اونٹ کی قربانی ہے وہ گائے سے بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 3 جو ہمارے اندر بڑا ایک ابہام سا پایا جاتا ہے، کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ جی ہاں، بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اس کی وجہ نمبر 1 یہ ہے کہ فقہ کی کتابوں میں اس کی جو زکوٰۃ کی صراحت ہے وہ موجود ہے، یعنی ان کی جو زکوٰۃ کی صراحت ہے وہ موجود ہے۔ رہی بات حدیث میں ذکر کیوں نہیں ہے، وہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پانی والا جانور ہے، کیونکہ عربوں کے پاس پانی کی بڑی قلت ہے، تو یہ وہاں پہ جانور پایا نہیں جاتا تھا، اس وجہ سے اس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے۔ البتہ ان بڑے جانوروں کے اوپر قیاس کرتے ہوئے بھینس کی قربانی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 4 یہ ہے، اگر ایک بندے نے بکری خریدی، گائے خریدی، اونٹنی خریدی، وہ حاملہ ہو گئی، بھینس خریدی، وہ حاملہ ہو گئی، اب اس کی شرعی پوزیشن کیا ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ قربانی تو اس کی ہو جائے گی، جو اس کے اندر بچہ ہے نا پیٹ کے اندر، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر جانور کو ذبح کیا تو اس کا جو بچہ ہے وہ زندہ برآمد ہو گیا پیٹ سے، تو اس کے بچے کو بھی ساتھ ذبح کر دیا جائے گا، یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر جانور کو ذبح کرنے سے پہلے یہ بات کنفرم ہے کہ جو بچہ ہے وہ پیٹ کے اندر زندہ ہے، لیکن جانور کے ذبح کرتے ساتھ ہی وہ بچہ بھی ذبح ہو جاتا ہے،
تو اس کو نئے سرے سے چھری پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ہی ذبح ہو جائے گا، اور جو اس کی ماں کی قربانی ہے وہ جائز ہو جائے گی۔ تیسری صورتحال یہ ہے کہ اگر جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ہی بچہ مر گیا ماں کے پیٹ میں، اب اس کی ماں کی قربانی تو جائز ہو جائے گی، لیکن اس بچے کو نکال لیا جائے گا جو چونکہ مردار ہو چکا ہے، تو یہ حاملہ کی صورتیں ہیں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سے عیب ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی، جانور کے جو چیز اندر پائی جائے۔ نمبر ایک، آنکھوں کا عیب، اور آنکھوں کا عیب چیک کرنے کے لیے طریقہ ہے، فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ ایک آنکھ پر پٹی ڈالیں، پٹی باندھ دیں اور دیکھیں کہ دوسری آنکھ سے چارہ کھا سکتا ہے، پھر اس پہ پٹی باندھ دیں، پھر دیکھیں دوسری آنکھ سے چارہ کھا سکتا ہے۔ اگر اس کو اتنا نظر آتا ہے، یعنی اس کا جو نبینا پن ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، تو پھر تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر اس کا نبینا پن ظاہر ہوتا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر دو، لنگڑا پن، یعنی ایسا جانور جو عیدگاہ کی طرف خود بخود چل کے نہ جا سکے، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر تین، بھینگا پن۔ نمبر چار، کمزور جانور، لائف جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، تو اس طرح کے جو عیب ہیں ان کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے۔ اب وہ کون سے عیب ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی جائز ہے؟ وہ جس کا کان ہلکا سا، کان کے اندر زخم ہو جائے، یا جس کے سینگ ہلکے سے کٹے ہوئے ہوں، اس کی قربانی جائز ہے، یا جو خصی جانور ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ ایک ہوتا ہے جربا جانور، اگر جربا کہتے ہیں ایسا جانور جس کو خارش ہو جائے، اگر اس کی خارش اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جو اس کی خارش کے اثرات ہیں وہ گوشت کے اندر مرتب ہو جاتے ہیں، تو پھر تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر اس کی جو خارش ہے وہ اوپر رہتی ہے، جلد کے اندر سرایت نہیں کرتی، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ 3 دنوں سے زیادہ رکھنا جائز ہے یا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو، ان کی زیارت کرنے سے موت یاد آتی ہے، اور پہلے تمہیں میں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ کھانے سے منع کیا کرتا تھا، اب تم رکھ سکتے ہو۔ حضرت عباس بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت تناول فرماتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، پہلے تو یہ تھا کہ اب نہیں کرتے تھے، اب ہم پائے وغیرہ اٹھا کے رکھ سکتے تھے اور رکھ لیتے تھے، اور 10 دن تک ہم تقریباً گوشت کھاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں قربانی بہت تھوڑی ہوتی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منع فرمانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ سب تک گوشت پہنچ جائے۔ جیسے جیسے اللہ نے اسلام کو وسعت دی، اللہ نے لوگوں کو مال عطا فرمایا، قربانی کی کثرت ہو گئی، اب اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب ہمیں بھی یہی دیکھنا چاہیے، اگر محلے میں قربانی کی کثرت موجود ہے، ٹھیک ہے، اہل خانہ اپنے کے لیے گوشت جمع کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر محلہ غریب ہے، قربانیاں نہیں ہیں، تو پھر بھائی قربانی کریں، لوگوں کے دلوں کو تڑپائیں نہ۔ میں ایسے مدارس سے ہو کے آیا ہوں، بلکہ جہاں کے پیچھے میں امامت کرتا تھا، وہاں پہ کیا صورتحال ہے، بڑے امیر ترین لوگ ہیں، لیکن یہ بچوں پہ ظلم کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس پہ، وہاں پہ بچوں سے خالیں اکٹھی کرواتے ہیں، سارے ایسے لوگ وہاں پہ آفیسر قسم کے لوگ موجود ہیں جن کی 1.5 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے، لیکن وجہ کیا ہے، جو غریب گھروں کے بچے حفظ کرتے ہیں، ایک تو ان کے مدرسے میں کھانا وغیرہ نہیں پکتا، کھالوں کا جمع کرنے کا بھی تھوڑا سا ان کے لیے اختلاف ہے، بہرحال صورتحال جائز ہے، وہ کھالے جمع کرتے ہیں، مدرسے کے لیے پیسے اکٹھے کرتے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ جتنے بھی چودھری برادران ہیں وہ بچوں کو روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یعنی یہاں تک ہم نے جو اسٹوڈنٹس مدارس میں پڑھنے والے ہیں ان کو گرا دی ہے، روٹی دینے کے لیے کر سب آپ ہی کر لیں، بھئی ہم نے تو کر ہی لینا ہے، الحمدللہ اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، اتنی اللہ نے ہمت دی ہے، بھئی آپ اتنا پیسہ کہاں لے کے جائیں گے؟ پھر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جو چھوٹا جانور اس کا گوشت الگ کر لیتے ہیں، لو جی ہم نے تو بکرا رکھ لیا ہے تو بڑا جانور تقسیم۔ یہ اس طرح قربانی کریں، لوگوں کو پریشان نہ کریں۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اگلے بندے کو ترجیح دی جائے۔ ہم نے قربانی کا مقصد ہی اور سمجھ لیا گوشت کھا لیں، یہ قربانی نہیں، اللہ کے ہمارا گوشت نہیں پہنچے گا، اللہ کے ہمارا تقویٰ پہنچے گا۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جو آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ آخری ایک مسئلہ سن لیں، شب عید جو آج رات آنے والی ہے، اس کی عبادت کے بارے میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ فرماتے ہیں، جو بندہ
رات کے کسی حصے میں 2 رکعت نوافل اس طرح ادا کرے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورۃ اخلاص، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورۃ فلق، فارغ ہونے کے بعد 3 بار آیت الکرسی اور 15 مرتبہ استغفار کرے۔ اللہ سے جو دین و دنیا کی بھلائی مانگے گا اللہ عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان مسائل کو اپنے دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔